ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ آج الحمدللہ ہم نے 12ویں پارے کو نماز تراویح میں سماعت کیا، تو اس 12ویں پارے کا مختصر خلاصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سب سے پہلے سورہ ہود اور آگے سورہ یوسف۔ تو سورہ ہود میں مختلف انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلی تیسری چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کے حوالے سے ذکر کیا کہ جن انبیاء کو جن قوموں میں بھیجا جاتا ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ان انبیاء کو جھٹلانے والے بھی ہوتے ہیں اور ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان انبیاء کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ۔ اس آیت میں استغفار کا بھی ذکر کیا اور توبہ کا بھی ذکر کیا۔ کیا وجہ ہے کہ دونوں چیزوں کا ذکر ایک آیت میں ہے، یعنی وہ ایمان والے کہ جو استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ استغفار سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گئے تو مجھے معاف فرما دے، اور آگے توبہ سے مراد یہ ہے کہ انسان پھر ان گناہوں پہ اصرار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لے کہ میں ان گناہوں کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں، یعنی ان پہ اصرار نہیں کروں گا اور دوبارہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو اگر انسان استغفار کے ساتھ پکی سچی توبہ کر لے تو پھر وہ ایمان کے دائرے میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے کی پہلی آیت وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ اس کرۂ ارض پہ، اس زمین پہ اور اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو بھی رینگنے والی مخلوقات ہیں، چاہے وہ انسان ہوں چاہے وہ جانور ہوں، الغرض یہ کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو لازمی رزق دیتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہو، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جانور ہوں چاہے وہ چرند پرند ہوں، چاہے وہ کسی بھی جہاں کی مخلوق ہو، انسان کے جہاں کی کوئی سا بھی جہاں ہو اس دنیا میں، تو ان کا رزق اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق کا ذمہ دار ہے۔ اور پھر وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ تو مستقر اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کی مستقل آرام گاہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم کراچی میں رہائش پذیر ہیں، ہم یہاں کے پکے یعنی رہائشی ہیں، ہم یہیں رہتے ہیں، اور ہم کبھی کبھار کہیں ہجرت کر لیتے ہیں 1 ہفتے کے لیے 1 مہینے کے لیے کسی، تو اس کو مستودع کہتے ہیں، جہاں انسان عارضی آرام گاہ کے لیے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالیٰ تو تمہاری دونوں حالتیں جانتا ہے، یعنی اگر تم جس جگہ مستقل طور پہ رہتے ہو اگر وہاں موجود ہو تو وہاں بھی تمہیں رزق مہیا کرے گا، اور وہ دیکھے گا کہ اس کے بعد تم اس رزق پہ شکر کر رہے ہو، صبر کر رہے ہو، یا پھر اس کی نافرمانی کر رہے ہو، اس کی ناشکری کر رہے ہو۔ اور اگر ایک انسان کہیں ہجرت کر کے چلا جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اب مجھے وہاں رزق نہیں ملے گا۔ جیسے ایک انسان کسی کمپنی میں ملازمت کرتا ہے، اس کی پکی جاب ہے، 10 سال سے ایک ملازمت کر رہا ہے، اور بعض کمپنیوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کہیں چھٹی پہ دوسرے شہر چلا جائے تو اس کو اس مہینوں کی بھی تنخواہ دے دی جاتی ہے، لیکن دوسری جگہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی آپ چھٹیوں پہ ہو تو اب تنخواہ نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ تم جس جگہ عارضی طور پر جاؤ گے، کسی دوسرے شہر کسی دوسرے ملک، وہاں بھی تمہیں ہم ہر قسم کا رزق عطا کریں گے، وہاں بھی ہم نے تمہارے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اللہ تعالیٰ
کی تمام دی گئی نعمتوں پہ شکر سے کام لے۔ اس کے بعد اس پارے میں آگے حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے قصہ ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا قصہ بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے کئی سال 950 سال جو ہے وہ اپنی قوم کو دعوت کی، اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن بہت ہی مختصر سے لوگ جو ہے وہ ان کی دعوت پہ آئے اور ان کی دعوت قبول کی۔ اس سے پتہ کیا چلا کہ اکثریت معیار نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ اگر 10 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، 20 لاکھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو وہ حق پر ہو گیا، نہیں۔ ہمارے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی مثال موجود ہے کہ انہوں نے مستقل مزاجی سے دعوت دیتے رہے، چاہے کوئی ایمان لائے نہ لائے۔ انبیاء کی ڈیوٹی کیا ہے؟ جو دعوت دینے والے ہیں ان کا کام کیا ہے کہ وہ دعوت دیتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا پیغام آگے، میسیج آگے پہنچاتے رہیں۔ اور جب ان کی قوم کی مدت کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اب اس قوم نے نہیں سمجھنا، بہت عرصہ ہو گیا، تو اب ان پہ عذاب آ جائے گا اور آپ جو ہے وہ ایک کشتی بنائیے تاکہ جب عذاب آئے تو پھر پانی کا عذاب آئے گا اور سمندروں سے اور زمین سے جو ہے وہ چشمے ابلنے لگ جائیں گے اور بارشیں بھی برسائی جائیں گی، تو آپ ایک بڑی سی کشتی بنائیں تاکہ آپ اس میں سوار ہو جائیں اور آپ کو بچا لیا جائے، اور آپ کے جو دشمن ہیں، جو دین کے دشمن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب یہاں نبی کے حوالے سے ایک بہت بہترین بات سمجھنے کی ہے، جو عقیدے کی بات بھی ہے، کہ کچھ لوگ نبی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یعنی شرک کرتے ہیں اس بات کی بنیاد پہ کہ نبی جو ہے وہ مختار کل ہے، نعوذ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرح نبی کو بھی بہت سے اختیارات دیے گئے ہیں، وہ جو ہے وہ یعنی اپنی موت کے بعد بھی یا اپنی زندگی میں بھی ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، ہمارا رزق مہیا کر سکتے ہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز، لوگوں کی یہ بھی بدگمانی ہے اور یعنی یہ ان کا غلط گمان ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کو غیب کا بھی علم ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے بہت سے مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز، وہ کہتے ہیں کہ نبی تو نور ہیں، بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے، بلکہ نور ہیں۔ ان تینوں چیزیں کی نفی اس آیت میں کی گئی۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تمہارے لیے یہ نہیں کہتا کہ عندی خزائن اللہ، میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، تمام کے تمام خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو کیا پتہ چلا کہ نبی مختار کل نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ان کو عطا کرتا ہے علم، مال، وہ ان کے پاس ہوتا ہے۔ دوسری چیز، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور مجھے تو کوئی غیب کا بھی علم نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، اور میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، میں کوئی نوری مخلوق نہیں ہوں، میں تو انسان ہوں تمہاری طرح۔ تو یہ انبیاء کے بارے میں ہمارا پختہ بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ نہ وہ مختار کل ہوتے کہ ان کو کسی چیز پہ مکمل قدرت ہوتی ہے، نہ ان کو غیب کا علم ہوتا ہے، نہ وہ نوری مخلوق ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اس میں ان کے بیٹے کے حوالے سے جب ذکر کیا گیا کہ جب کشتی انہوں نے بنانے کا عزم کیا اور کشتی بنائی، اور جب عذاب آنے لگا تو سب مسلمان جو ہے وہ کشتی میں سوار ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی کہا کہ یا بنی ارکب معنا، کہ بیٹے آ جاؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تم بھی کشتی میں، ولا تکم مع الکافرین، اور تم کافروں میں سے مت ہو۔ اب دیکھیں یہاں نقطہ یہ ہے، ان کو یہ نہیں کہا کہ ولا تکم مع الغارقین، کہ تم جو غرق ہونے والے ہیں ان کے ساتھ مت ہو، بلکہ کیا کہا کہ جو کفر کرنے والے ہیں، جو یعنی اصل تباہی تو یہ ہے، اصل بربادی تو یہ ہے کہ وہ کفر میں تھے، ورنہ غرق ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اصل غرق ہونا تو یہ کفر کی بات ہے کہ وہ کفر میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے نبی کی بات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے دین کے پیغام کا انکار کیا، تو حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کی کہ تم کافروں میں سے مت ہو جاؤ۔
اور پھر قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کیا کہا بیٹے نے کہ بھئی میں تو پہاڑ پہ چڑھ رہا ہوں، اونچے سے پہاڑ پہ، یعصمنی وہ تو میری حفاظت کر لے گا۔ آج ہم بھی بہت سی بدعمالیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں بھئی ہمیں یہ چیز بچا لے گی، ہمیں ہمارے کوئی پیر صاحب بچا لیں گے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہاڑ جیسی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین مخلوق، اس کا اس نے سہارا لیا۔ اور پھر وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، لیکن جب عذاب آیا تو پھر وہ بھی غرق ہو گیا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے یعنی اس کی پناہ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے بھی ریکویسٹ کی، ایک درخواست کی، قال یا نوح ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی، کہ اللہ بیٹا یہ میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میری فیملی میں سے ہے، تو اس کو بھی بچا لے۔ اب یہاں دیکھیں ایک نبی اپنے بیٹے کے لیے ریکویسٹ کر رہا ہے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ وہ نبی زندہ ہیں، ان کا بیٹا بھی زندہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ حالت کفر میں ہے، اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ تو آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، قال یا نوح انہ لیس من اہلک۔ اللہ اکبر، جب ایک انسان کا دین بدل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی کے خاندان سے الگ کر دیا، اس کے اہل سے الگ کر دیا، انہ لیس من اہلک، کہ وہ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ یعنی جو نبی کا خاندان تھا اس سے علیحدگی ہو گئی۔ انہ عمل غیر صالح، وجہ کیا ہے کہ اس کا عمل جو ہے وہ صالح نہیں تھا، یعنی اس کا عمل شرک پہ مبنی تھا، کفر پہ مبنی تھا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈانٹ بھی تھی حضرت نوح کے لیے کہ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، آپ مجھ سے اس بات کے بارے میں سوال مت کیجئے کہ جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعظک، میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ آپ جاہلوں میں سے مت ہو جائیے۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم عطا کیا گیا ہے، تو آپ ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے ہیں آپ کے ساتھ، آپ مومنین کے لیے دعا کیجئے کہ مومنین کی اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ تو یہاں پہ ہمیں سوچنا کیا ہے، ہمیں کیا سوچنا چاہیے، ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے کہ آج ہم جس حسب نسب پہ غرور کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اس قبیلے سے ہیں، ہم اس خاندان میں سے ہیں، ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا نسب جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا ملتا ہے، ہم قریشی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، تو بتائیے کیا یہ تمام نسب ہمارے کام آ سکتے ہیں؟ جب وہاں ایک نبی اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں اور ان کے جوابات اللہ تعالیٰ ان کو کیا دے رہے ہیں، تو پتہ یہ چلا وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے صرف وہی کچھ ہے کہ جو اس دنیا میں وہ عمل کر کے لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد آگے اس پارے میں سورہ یوسف کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ یوسف کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو قصہ بیان کیا گیا اسے سب سے خوبصورت کہانی، سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا گیا، احسن القصص، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اور ان قصوں کے حوالے سے ایک بات پہلے سمجھ لیں، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ آج ایک انسان کو، ایک مسلمان کو پریشانی ہے، چاہے وہ مال کی ہو، چاہے جان کی ہو، چاہے وہ خوف میں مبتلا ہو، چاہے وہ ڈپریشن میں ہو، کسی بھی قسم کا اس کو ٹینشن ہو، تو ہم کہتے ہیں بھائی یہ نسخہ کر لو، اچھا سر میں درد ہو رہا ہے تو تیل لگا لو، ہر چیز کا ہم حل نکالتے ہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھار چین نہیں آتا، دل کو قرار نہیں آتا، دل کو ثبات نہیں ملتا، تثبیت قلب ہمارا نہیں ہوتا۔ تو اس کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، دین نے بتا دیا۔ دیکھیے قرآن کیسی کتاب ہے کہ قرآن ہمیں کیا کیا سکھا رہی ہے، اس جیسی کتاب دنیا میں کوئی نہیں ہے، ہر آیت میں اس کے ہیرے جواہرات بکھرے ہوئے ہیں کہ جو شخص جتنا علم سمیٹ سکے، جتنے ہیرے سمیٹ سکے وہ سمیٹ لے۔ ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری پیاری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں سکون رکھا ہے، کس چیز میں انسان کے دل کو ثابت قدمی
عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. یہ جو تمام انبیاء کے قصے قرآن میں ذکر کیے گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو سکون دیتے ہیں. اس کے ذریعے سے یہ جو قصے ہم سنتے ہیں، یہ جو انبیاء کے قصے ہم سنتے ہیں، چاہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہو، حضرت عیسیٰ کا ہو، حضرت یوسف کا ہو، حضرت ابراہیم کا ہو، تمام کے تمام قصے ہمارے لیے عبرت ہیں، اور اس میں سکون کے پہلو ہیں، دلی اطمینان کے پہلو ہیں کہ آج اس دنیا میں اگر تم مشکل اٹھا رہے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ چل رہے ہو، تمہیں کوئی مشکل آ رہی ہے، تمہیں کوئی پریشانی، تمہیں کوئی مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو دیکھو کہ انبیاء نے کس کس طرح کی تکالیف کا سامنا کیا. تو آئیے سورہ یوسف میں جو قصہ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا گیا، سب سے خوبصورت قصہ ہے اس قرآن کریم میں. آئیے اس قصے کو دیکھتے ہیں. قصہ آپ لوگ بہت دفعہ جو ہے وہ سن چکے ہیں، مختصر قصہ ہم سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس قصے سے جو اصل ہم نے سبق لینا ہے، جو چیزیں سیکھنی ہے کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے، وہ سنیے. جو پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت غور سے بات سنیں. کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے یہ، اور حضرت یوسف علیہ السلام ایک نوجوان تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے نوجوانی میں ان پہ بہت ساری آزمائشیں ڈالیں. تو اگر آپ ایک نوجوان ہیں، ایک جوان ہیں، تو یہ قصہ آپ ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. آئیے ہم آپ پہ احسن القصص بیان کر رہے ہیں، قصہ بیان کر رہے ہیں، کہانی بیان کر رہے ہیں، تو غور و فکر سے سنیے. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا، کہ جب یوسف علیہ السلام نے کہا، یعنی وہ کم عمر تھے اور ان کو کم عمری میں ایک خواب دکھایا گیا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انی رأیت 11 کوکبا، 11 11 اور کوکبا کہ 11 ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتہم لی ساجدین کہ یہ سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یہ اپنے والد صاحب کو بتاتے ہیں. تو ان کے والد ان کو کیا کہتے ہیں؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. اب جو ان کے بھائی تھے وہ ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ ان کے والد جو ہے ان کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی. وہ حق تو سب کے نبھاتے تھے، لیکن ان کو یوسف علیہ السلام سے بہت لگاؤ تھا. تو دوسرے بچوں کو حسد تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کو حسد ہوتا تھا کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک تو بہت زیادہ خوبصورت تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو حسن نوازا گیا تھا، اور اپنے باپ کی محبت کی وجہ سے وہ حضرت یوسف سے حسد کرتے تھے. تو انہوں نے، ان کے باپ نے ان کو کیا کہا؟ لا تقصص رؤیاک، تم اپنا خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف چالیں چلنے لگ جائیں گے. اس میں پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی آپ کو اگر خوشخبری ملے، کوئی بھی اچھی بات ملے، تو فوراً اس کو پبلکلی شیئر نہیں کرنا چاہیے. ہاں بھائی مجھے تو یہ مل گیا، مجھے تو بڑی سی گاڑی مل گئی، میرا یہاں جاب لگ گئی. آپ کو کیا پتہ کہ کون اپنے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیال کرے. سارے تو آپ کے بارے میں کوئی ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے نا. تو فیکیدوا لک کیدا، آپ کو نہیں پتہ کہ کون آپ کے بارے میں کیا چال چلے، تو اسی لیے یہ بات آپ ان کو نہیں بتائیے. تو دوسری طرف جو ہے ان کے جو باقی بھائی تھے وہ ان کے بارے میں چالیں چل رہے تھے کہ ہم کسی طرح جو ہے وہ یوسف کا خاتمہ کریں تاکہ ہمارے باپ کی توجہ ہم پر بھی زیادہ ہو. تو وہ اسی پلاننگ میں تھے. تو انہوں نے پلان بنایا کہ ہم جو ہے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین. اس کو ڈائریکٹ قتل کر دو اور آ کے والد صاحب کو کہہ دیں گے کہ بھائی ان کو کیا ہوا تھا، ان کو جو ہے وہ ان یأکلہ الذئب، اس کو تو بھیڑیے نے کھا لیا. یہ قصہ یعنی وہ سارا پلان کر رہے تھے. لیکن دوسرے بھائی نے کیا کہا؟ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہیں کرتے ہم،
وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ ایسا کرتے ہیں ہم، ایسے کسی ویران جگہ جاتے ہیں اور ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو قتل تو نہیں کریں گے ہم، ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، اور ہوگا کیا کہ اس کے بعد ہماری ان سے جان چھوٹ جائے گی، اور کوئی آنے جانے والا سیارہ یعنی کوئی قافلہ گزر رہا ہوگا تو پھر وہ ان کو لے جائے گا، وہ جانے، ان کے لوگ جانے، یوسف جانے اور ہم جانے، ہم واپس گھر آ جائیں گے۔ اور یعنی کہانی انہوں نے وہی گڑھی، واپس آئے اور والد کو کیا کہا کہ بھائی، والد صاحب بہت رونا دھونا کیا اور کہا کہ یوسف کو جو ہے بھیڑیے نے کھا لیا۔ کیا آیت ہے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاكله الذئب۔ ہم نے تو یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا، فاكله الذئب، اس کو بھیڑیے نے کھا لیا۔ اچھا جی، وجاءوا على قميصه بدم كذب، ان کی قمیض بھی لے آئے کہ جس پہ خون لگا ہوا ہے تاکہ بھائی ثبوت تو ہو کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ تو اس پر ان کے والد نے فصبر جمیل، یہ بات سن کے بہت صبر کیا، کیونکہ ان کو جب وہ لے کے جا رہے تھے تو پہلے بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ تم اس کا خیال نہیں رکھو گے، تم اس پہ غفلت برتو گے۔ جب وہ واپس اس بری خبر کے ساتھ آئے تو پھر انہوں نے صرف صبر ہی کرنا تھا۔ اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے، بہت مختصر بات کروں گا کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو اس واقعے سے اصل ہم نے باتیں سیکھنی ہیں اس کی طرف ہم آئیں گے۔ تو مختصر واقعہ یہ ہے کہ اس کے بعد وہاں سے ایک وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتہ، قافلہ گزر رہا تھا مصر کا، اور پھر اس قافلے نے دیکھا کہ بچہ یہاں موجود ہے تو وہ اس بچے کو لے گئے مصر کے بازار میں، اور پھر وہاں جو عزیز مصر کی بیوی تھی، یعنی جو مصر کا بادشاہ، اس کی بیوی نے ان کو خرید لیا اور وہ اپنے محل میں لے آئی۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے آپ آزمائشیں دیکھیں کہ وہ کتنی کم عمر میں پہلی بڑی آزمائش کہ ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، یعنی اتنی بڑی آزمائش اگر آج ایک بچے کو کنویں میں ڈال دیا جائے تو اس کا کیا حال ہوگا، اس کے گھر والوں کا کیا حال ہوگا، اس کے گھر والوں پہ کس طرح کی پریشانی بیت رہی ہوگی، ہم نہیں تصور کر سکتے اس چیز کو۔ تو وہاں کس طرح کا صبر ان کے والد نے کیا۔ اس کے بعد جب ان کی وہاں پرورش ہوئی اور وہ بڑے ہو گئے، اب دوسری آزمائش کیا آتی ہے کہ جو عزیز مصر کی بیوی، اس کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلط پیغام کہ تم میرے ساتھ غلط کام کرو۔ اب یہاں پہ ایک نوجوان، دوسری طرف ان کے پاس کوئی مال و متاع نہیں، کوئی جاؤ سلطنت نہیں کہ وہ بڑے رتبے والے ہیں، نہیں، ایک عام آدمی اور خوبصورت۔ یعنی آزمائش دیکھیں آپ کہ کس کس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام پہ آزمائشیں آ رہی ہیں کہ جو ان کو دعوت دے رہا ہے، ایک تو وہ عورت، یعنی عورت کی طرف سے دعوت آ رہی ہے برے کام کی، اور جب وہ دعوت دے رہی تھی برائی کی تو وہ بالکل خالی علاقہ تھا، بالکل خالی کمرے تھے، وہاں کوئی ہجوم نہیں تھا، یعنی گناہ کا کس قدر چانس تھا۔ تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ تیسری چیز کیا تھی کہ سارے دروازے بند۔ قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے گئے، کوئی ایک دروازہ نہیں، سارے دروازے محلوں کے بند۔ وقالت حیت لک، پھر اس نے جو ہے وہ دعوت دی کہ آ جاؤ میری طرف۔ اور تیسری چوتھی چیز، باقاعدہ اس نے اصرار کیا، بار بار کہا کہ میرے ساتھ برائی کرو، میرے ساتھ برا عمل کرو۔ اور پھر دوسری طرف یوسف علیہ السلام، پانچویں چیز، یعنی وہ کنوارے بھی تھے۔ یعنی آج ایک نوجوان جو کنوارا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن نوازا ہوا ہے، آج وہ یہ چیز سوچے کہ اگر وہ اس فتنے میں مبتلا ہو تو کیا وہ بچ پائے گا جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو یہ قصہ خاص نوجوانوں کے لیے ہے کہ ایک طرف تو نوجوان برائی کی طرف جاتے ہیں، لیکن ایک طرف ایسا ماحول کہ وہاں عورت کی طرف سے دعوت دی جا رہی ہو، ایسا ماحول بنا دیا کہ وہاں کوئی شخص نہیں، کوئی فرد موجود نہیں، اور سارے دروازے بند کر دیے گئے، اور یوسف علیہ السلام کے حسن کا کوئی جواب نہیں۔
یوسف علیہ السلام خود کنوارے. تو دیکھیں ایسی کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو صبر دیا, اور یوسف علیہ السلام نے کیا کہا, قال معاذ اللہ, میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں, میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا تمہارے ساتھ. اور پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے, اور پھر اس نے پیچھے سے حملہ کیا, یعنی باقاعدہ اصرار کیا, نہیں تم میرے ساتھ برائی کرو, میرے ساتھ غلط کام کرو. اور پھر جب سامنے سے اس کا شوہر آ گیا تو کیا کہتی ہے, قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا, آپ کیا سزا دیں گے کہ جو شخص آپ کے اہل کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کر رہا ہے, حالانکہ وہ خود برائی کر رہی تھی. یعنی کس طرح کی آزمائشیں آ رہی ہیں یوسف علیہ السلام پہ, کہ ایک تو پہلے دعوت دینا, اور پھر بار بار اصرار کرنا اس دعوت پہ, اور پھر جب پکڑے گئے تو پھر ان پہ تہمت لگانا, ان پہ یہ تہمت لگانا کہ یہ میرے ساتھ گناہ کر رہے تھے. اور پھر وہاں پہ یہ چیز ثابت ہو گئی, انہوں نے چیک کیا کہ قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوگی تو پھر یہ عورت سچی ہوگی, لیکن اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہوگی تو پھر یہ عورت جھوٹی کہہ رہی ہے. اور یہ دیکھا گیا تو ان کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی, یعنی عورت نے ان پہ حملہ کیا اور عورت نے اصرار کیا برائی کی طرف. تو پھر ان کیدکن عظیم, یہاں عورتوں کی جو قید ہے, جو ان کا مکر و فریب ہے, جو ان کی چالیں ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ یہ بہت ہی عظیم ہوتی ہیں, یہ بہت بڑی ہوتی ہیں. یعنی 5ویں پارے میں آپ کے سامنے ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اچھی عورتیں ہیں, ان کی اچھی اچھی صفات بیان کی کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرتی ہیں, اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہیں. اور دوسری طرف کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لے آتی ہیں اور پھر لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتی ہیں, حرام کام کی طرف جاتی ہیں. تو یہاں ان عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کیدکن عظیم, ان کی جو مکر و فریب ہے, جو ان کا قید ہے, وہ تو بہت ہی برا ہے. تو یہ واقعہ تو بہت لمبا ہے کل, اور یہ جو ہم کل پارہ انشاءاللہ پڑھیں گے 13واں, اس پارے کو, اس واقعے کو وہیں انشاءاللہ ہم اختتام بھی کریں گے, کیونکہ سورہ یوسف کا جو تسلسل ہے وہ آگے جا کے ختم ہوگا اس پارے کے بعد بھی یہ صورت جاری رہے گی. تو یہاں سمجھنے کو کیا ملا کہ ایک طرف قرآن میں اللہ تعالیٰ شیطان کے بارے میں کہتا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, کہ جو شیطان کی جو قید ہے, جو اس کا مکر و فریب ہے, جو اس کی چال ہے, وہ بہت ہی ضعیف ہے. یعنی اگر مومن اللہ تعالیٰ کے دین پہ اچھے طریقے سے چلے تو پھر وہ شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے. شیطان کو اگر اب وہ اپنا دشمن بنا لے تو شیطان کی قید کو ضعیف کہا گیا. اور یہاں پہ عورتوں کی چال کو کیا کہا گیا, ان کیدکن عظیم, عورتوں کی چال تو بہت ہی بڑی ہے, بہت ہی خوفناک ہے, بہت ہی ہولناک ہے. کہ اگر ایک انسان عورت کے پیچھے لگ جائے, عورت کے فتنے میں مبتلا ہو جائے, اپنی جوانی کو برباد کر دے, اپنے وقت کو, اپنی جان کو, اپنے مال کو ایک عورت کے لیے برباد کر دے. آج ہمارے محلے میں, ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت لڑکی کے لیے ایک نوجوان کس قدر خوار ہوتا ہے. گرمی میں, دھوپوں میں صرف اس غیر محرم لڑکی کو ایزی لوڈ کروانے جائے گا, اپنی جان, اپنا پیسہ بھی برباد کرے گا. یعنی عورت کے فتنے میں مبتلا ہو کے انسان کی تباہی ہے. لیکن دوسری طرف ایک انسان اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو, اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والا ہو, تو وہ اس کو نیک رشتے میں بھی لا سکتا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے, یعنی برائی سے بچ جائے, اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کا آلٹرنیٹو رکھا ہے وہ اس کی طرف آ جائے. تو پھر وہ عورت بھی نیک بن جائے گی, کیونکہ یہاں صرف ان عورتوں کا ذکر کیا گیا کہ جو برائی کرتی ہیں, جو ایمان والی نہیں ہیں. اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی طرف جاتی ہیں. کیونکہ دوسری طرف ہمیں پتہ ہے کہ اس دنیا میں کتنی عظیم عورتوں کا ذکر کیا گیا, کہ کتنی عظیم عورتیں گزریں. حضرت عائشہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, دین کا اتنا زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا. حضرت خدیجہ کے بارے میں کتنی بڑی بڑی فضیلتیں ہیں. جو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ, ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں. حضرت مریم کے بارے میں بڑی فضیلتیں ہیں. تو یہ عورتیں ہی تھیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا اور وہ اس معیار پہ, اس مقام پہ پہنچ گئیں.
لیکن اگر ایک عورت اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، تو پھر وہ اس مقام پہ بھی پہنچ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کیدکن عظیم، کہ ان عورتوں کی چالیں بہت ہی خطرناک ہیں، تو تم اس سے بچ کے رہو۔ پھر آگے بس مختصر بات کرتے ہیں انشاءاللہ آخری 5 منٹ میں۔ جو واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا، بہت ہی خوبصورت تھے، اللہ اکبر، تو ان کا حسن وہاں کی عورتوں میں بھی مشہور ہو گیا کہ بھائی بڑا نوجوان، بہت ہی زیادہ حسین ہے، بہت خوبصورت نوجوان ہے، بہت ان کے چرچے ہونے لگ گئے، اور بہت ساری عورتیں جمع ہو گئیں کہ ہم دیکھیں کہ آخر ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن دیا ہے کہ اس کے حسن پہ جو ہے وہ ساری عورتیں مر مٹ رہی ہیں۔ اور جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو انہوں نے جو ان کے ہاتھ میں چھریاں تھیں، انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، یعنی بالکل ہوش کھو بیٹھی کہ یہ، اور کیا کہا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بالکل فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان، کیسا انسان ہے، یہ تو بالکل فرشتہ لگتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حسن نوازا تھا۔ اور اس کے بعد جب عورتوں کی طرف سے ان پر برائی کی دعوت آئی تو انہوں نے کیا کہا، حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ یاد رکھیے کہ جب بھی آپ کو کسی کی طرف سے غلط رسپانس آئے، کسی کی طرف سے برائی کی دعوت آئے، یہ جو میسج آتے ہیں نا، ہائے ہیلو جواب، تو یہاں پہ یہ چیز یاد رکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جملہ، قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، یہ جو ساری مجھے دعوتیں آ رہی ہیں نا برائی کی، مجھے ان تمام کی تمام چیزوں سے محبوب جیل ہے، میں جیل جانا پسند کرتا ہوں، یعنی ان کا کوئی جرم نہیں تھا، پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں گناہ سے بچنے کے لیے جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، تو پھر وہ جیل میں رہے ایک طویل عرصے تک۔ اور پھر جیل کا واقعہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیل میں 2 افراد اور بھی تھے ان کے ساتھ، ایک تو نان بھائی تھا جو وہاں کھانے کا انتظام کرتا تھا بادشاہ کا، اور دوسرا جو بادشاہ کو شراب پیش کیا کرتا تھا، تو وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں تھے۔ ان دونوں پہ یہ یعنی الزام تھا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو کوئی نشہ آور چیز، یعنی کوئی زہر والی چیز دینے کی کوشش کی ہے، جرم ثابت نہیں ہوا تھا، تو اسی لیے ان دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ تو اس حوالے سے اور بھی باتیں ہیں کہ ان دونوں نے جیل میں کیا بات کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور پھر یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب بتایا کہ ہم نے یہ خواب میں دیکھا ہے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی خواب کی تعبیر بھی بتائی، اور پھر ان کو کس حوالے سے دعوت دی اور کس چیز کی دعوت دی سب سے پہلے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے جانیں گے، اور اس قصے کا انشاءاللہ اختتام بھی ہم کل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے جو کچھ بھی سنا اس قصے سے، خاص طور پہ جو ہم نے سبق حاصل کیے کہ ایک انسان کے اوپر، ایک نوجوان کے اوپر خاص طور پہ آج کل کتنے فتنے ہیں، ہر جگہ، چاہے وہ بازار میں جائے، یعنی ظاہری طور پہ کہیں مارکیٹ میں جائے، یا پھر وہ اپنا موبائل لے کے بیٹھے تو وہاں بھی ایک بازار کھلا ہوا ہے سوشل میڈیا کے نام سے، وہاں بھی اس کو جگہ جگہ فتنے دکھائی دیتے ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، یوٹیوب ہو، ہر جگہ فتنے موجود ہیں۔ خاص طور پہ جو بڑا فتنہ ذکر کیا گیا وہ عورت کا فتنہ، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام فتنوں سے، خاص کر عورت کے فتنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔